نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحمد اللہ تعالی کہ رب کائنات جل وعلا کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورہ بقرہ شریفہ کی 182 نمبر آیت شریفہ سے آگے۔ تو ملاحظہ کیجئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير الله وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، فرض کر دیے گئے ہیں تم پر روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کے فرض کیے گئے تھے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، لعلکم تتقون، یہ اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم کو تقوی میسر آ جائے۔ رب ذوالجلال نے بارکہ میں روزوں کی فرضیت کا اعلان فرمایا اور ایمان والے کہہ کر رب کائنات جل وعلا نے صاحب ایمان لوگوں کی حوصلہ افزائی فرمائی کہ تم ایمان والے ہو، ہمارے حکم پر سر تسلیم خم کر دینے والے ہو، اس لیے حکم تمہیں دیا جا رہا ہے کہ تم یہ شرف حاصل کر لو، تمہیں یہ فضیلت میسر آ جائے کہ تم روزے رکھو گے تو پھر تمہیں تقوی میسر آ جائے گا، ہمارا قرب تمہارا مقدر بن جائے گا، ہم اپنا احسان تم پہ فرما دیں گے اور تمہارا نام صابروں میں درج کر لیا جائے گا۔ اور صبر کرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالی جل وعلا صبر والوں کی اپنے خصوصی معیت عطا فرما دیتا ہے۔ ارشاد گرامی قدر فرمائے، ایمان والوں، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے۔ مفسرین کرام نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام جب زمین پر تشریف لائے ہیں، یعنی جنت سے زمین پر تشریف لائے، تمازت آفتاب، سورج کی دھوپ کی وجہ سے آپ کے مبارک رنگ میں کچھ تغیر آ گیا، تھوڑی سی تبدیلی آ گئی۔ سیدنا آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے، اس سے پہلے کا کوئی بھی کسی کو تجربہ نہیں تھا کہ سورج کی دھوپ سے کیا رنگت میں کوئی تبدیلی آ جائے گی۔ سورج کی دھوپ سے رنگت میں تھوڑی سی تبدیلی آئی تو سیدنا آدم علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ خدا نخواستہ اللہ نہ کرے یہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی طرف سے کچھ اظہار ناراضگی نہ ہو کہ جو میرے رنگ میں، جو میرے حسن میں تغیر آ گیا، کہیں ایسے تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گیا ہو۔ تو آپ نے بارگاہ رب العزت میں عرض کیا، پروردگار عالم جل وعلا، یہ میرا جو رنگ تبدیل ہوا ہے، مولا تعالیٰ جل وعلا خدا نخواستہ اس میں میری کوئی کوتاہی تو نہیں ہو گئی، کوئی ایسے تو نہیں ہو گیا۔ رب ذوالجلال نے جبریل امین کو بھیجا اور جبریل امین نے عرض کیا کہ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے ایام بیض، ابیض عربی میں کہتے ہیں سفید رنگ کو، یعنی سفید دنوں کے روزے رکھے، ایام بیض سفید دنوں کے روزے۔ سفید دنوں سے کون سے دن مراد ہیں؟ وہ دن جن کی راتیں بھی روشن و تاباں ہوتی ہیں، دن تو ہوتا ہی روشن ہے، یعنی ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ، 13، 14 اور 15 تاریخ، یعنی یہ 14ویں، 15ویں، 16ویں رات ہو جائے گی۔ 13 تاریخ کو 14ویں رات ہوتی ہے، پھر آگے 15ویں رات اور 16ویں رات، یہ 3 راتیں ہو گئیں اور یہ ایام ہو گئے۔ 13، 14 اور 15 دن کے روزے رکھ لو، ان کو ایام بیض کے روزے کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے 13 تاریخ کا روزہ رکھا تو آپ کا 1/3 بدن انور جو تھا وہ روشن و تاباں ہو گیا، پہلے کی طرح ہی۔ دوسرا روزہ رکھا تو دوسرا، پھر تیسرا رکھا تو سارے کا سارا بدن انور وہ روشن و تاباں ہو گیا۔ سورج کی دھوپ کی وجہ سے جو رنگت میں تبدیلی آئی تھی وہ ختم ہو گئی، بلکہ اس سے کہیں زیادہ روشن و تاباں ہو گیا۔ تو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے ہر مہینے کے یہ 3 روزے اپنے اوپر لازم قرار دے دیے، ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ۔
حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کی قوم بھی روزہ رکھتی تھی، جس طرح میرے اور آپ کے کریم آقا رب ذوالجلال کے محبوب تاجدار ارب و جم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لائے ہیں، تو آپ نے اہل مدینہ کو دیکھا کہ محرم الحرام کی 10 تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول ربی شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں تھے، اس وقت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ مدینہ طیبہ میں آ کر بھی آپ نے بھی روزہ رکھا اور دیکھا کہ یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں۔ بارگاہ رسالت مآب میں صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آج تو یہودیوں نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو میرے کریم آقا نے ان سے دریافت فرمایا، تم کیوں روزہ رکھتے ہو 10 محرم کا؟ تو انہوں نے عرض کیا، 10 محرم الحرام کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کلیم اللہ کو فرعون پر فتح عطا فرمائی تھی، ہمیں کامیابی و کامرانی سے ہمکنار فرمایا تھا، ہم شکر نعمت کا طور پر 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ میرے کریم آقا فرمانے لگے، ہم تم سے زیادہ موسیٰ کلیم اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم بھی یہ روزہ رکھیں گے۔ البتہ یہودیوں سے مماثلت کو ترک کرنے کے لیے، علیحدگی کے لیے حضور نے فرمایا تم 9 اور 10 تاریخ 2 دن روزہ رکھ لیا کرو۔ یہودی 1 دن روزہ رکھتے ہیں، تم 2 دن روزہ رکھ لیا کرو۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام بھی روزہ رکھتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی روزہ رکھتے تھے، یعنی انبیاء علیہ السلام نے روزے رکھے۔ اگرچہ ان کے روزوں کا انداز جو بھی تھا وہ تھا، اللہ تعالیٰ حقیقت حال سے باخبر ہے۔ بعض نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں پر یعنی عیسیٰ علیہ السلام پر روزے فرض کیے تھے اور انہوں نے سردیوں میں روزے رکھنے شروع کر دیے اور 10 روزے بڑھا لیے، یعنی 30 کی بجائے 40 روزے کر لیے، 10 روزے بڑھا لیے، سردیوں میں رکھنے شروع کر دیے۔ بعض علماء کرام نے یہ تحریر فرمایا، بہرحال پہلی جو امتیں تھیں ان پر بھی اللہ تعالیٰ نے روزے کو فرض فرمایا تھا، اگرچہ ان کا انداز یا کیفیت جدا کا نہ ہوگی۔ ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو روزہ فرض فرمایا اس کی کیفیت ان سے کچھ جدا کا نہ۔ بہرحال یہ ضرور ہے کہ ان لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ روزے کیوں فرض کیے گئے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم کو تقوی میسر آ جائے۔ آپ اس بات سے بہت اچھی طرح واقف ہیں کہ روزے دار جب روزہ رکھتا ہے تو رب کائنات پر اس کا یقین کامل ترین انداز میں پختہ ہو جاتا ہے۔ اگرچہ عام حالت میں بھی اس کا یقین اللہ تعالیٰ پر ہے تو صحیح، یقیناً ہے، لیکن عملی طور پر اس کا مظاہرہ نہیں ہوتا۔ بطور مثال دیکھیے، سارا سال اسے پتہ ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھتا ہے، مگر بددیانتی سے باز نہیں آتا، چوری کرنے سے باز نہیں آتا، دھوکہ دینے سے باز نہیں آتا، لوگوں کا مال کھانے سے باز نہیں آتا، لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنے سے باز نہیں آتا، حرام کھانے سے باز نہیں آتا، حالانکہ اس کو پتہ ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھتا ہے۔ لیکن حالت روزہ میں کیا ہوتا ہے؟ اسے پتہ ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھتا ہے، پھر حالت روزہ میں پانی کا ایک قطرہ بھی حلق سے نیچے نہیں جانے دیتا، روٹی ایک ذرہ بھی حلق سے نیچے نہیں جانے دیتا، پتہ ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھتا بھی ہے، جانتا بھی ہے۔ دھوکے کے ساتھ بھی نہیں، ایسے بھی نہیں ہوتا کہ وہ کلی کرے، وضو کرتا ہو کہے کہ تھوڑا سا پانی میں اندر حلق سے نیچے اتار لیتا ہوں، پی لیتا ہوں، ایسے بھی نہیں کرتا۔ اسے پتہ ہے کہ کسی کو پتہ چلے نہ چلے میرے اللہ کو پتہ ضرور چل جاتا ہے، اسے یقین کامل ہے۔ اسی طرح وہ چھپ کر بھی روٹی نہیں کھاتا، اسے پتہ ہوتا ہے کہ کسی کو پتہ چلے نہ چلے میرے اللہ کو یقیناً علم ہے میری کرتوتوں کا۔ اگر حالت روزہ میں اللہ تعالیٰ پر اتنا زیادہ کامل یقین ہے تو بغیر روزہ کے یقین کیوں نہیں ہے؟ حالانکہ یقین تو میرا بھی ہے، آپ کا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ میں ہر حال میں دیکھتا ہے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے، پھر ہم بددیانتی کیوں کرتے ہیں، چوری کیوں کرتے ہیں، عیاری کیوں کرتے ہیں، دھوکہ دہی کیوں کرتے ہیں، مال حرام کیوں کھاتے ہیں، ناجائز فعل کیوں کرتے ہیں، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا اللہ ہمیں دیکھتا ہے۔ رمضان مبارک میں یہ کیفیت کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھتا ہے زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے، یہ عقیدہ زیادہ مستحکم ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا ہمیں دیکھتا ہے۔ روزے دار حالت روزہ میں کوئی بھی ایسا فعل نہیں کرتا جس سے روزہ ٹوٹ جائے، خواہ کسی بھی قسم کا کیوں نہ ہو۔ اور دوسرا، روزے دار اللہ تعالیٰ جل وعلا کی رضا کی خاطر حلال کو ترک کر دیتا ہے، یعنی کھانا بھی حلال ہوتا ہے، پینا بھی حلال ہوتا ہے، بیوی بھی حلال ہوتی ہے۔ روزے دار تقوی ہے، اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کو راضی کرنے کے لیے حلال ترک کر دیتا ہے۔ تو ایسے بھی تو ہونا چاہیے نا کہ اپنے رب کی رضا کی خاطر باقی دن میں حرام ہی ترک کر دے۔ روزے کی حالت سے تو نے حلال بھی ترک کر دیا، تو باقی جو دن ہے، باقی جو 11 ماہ ہے ان دنوں میں تو حرام ہی ترک کر دے۔
افسوس صد افسوس، ہم رمضان مبارک میں تو حلال بھی ترک کر دیتے ہیں، لیکن غیر رمضان میں حرام بھی ترک کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ حالانکہ ایک مہینہ یہ تقوی کی ہمیں پریکٹس کروائی جاتی ہے کہ تقوی ہوتا کیا ہے۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں ایام و معدودات، ذہن میں خیال آتا تھا کہ بھوکے اور پیاسے رہنا عبادت، رب کائنات فرمائے یہ گنتی کے چند دن ہیں، معدود گنے ہوئے، عدد کیے گئے، ایام و معدودات یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا، باوجود ہے کہ یہ چند دن ہیں، پھر بھی اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو جائے، ایسا بیمار کہ روزہ رکھنے سے اس کو نقصان پہنچ جانے کا اندیشہ ہو، او علی سفر، یا وہ سفر پر روانہ ہو۔ اس زمانہ میں سفر کرنے والا کئی 100 کلومیٹر بعض اوقات وہ نہ اسے پانی میسر آتا تھا نہ کھانا میسر آتا تھا، آگ اگلتے سورج کے نیچے کوئلے کی طرح تپتی ہوئی ریت پر اسے سہارا نوردی کرنا پڑتی تھی، جکھڑ چلتے تھے ہواؤں کے، حلق سوکھ جاتے تھے، حالت غیر ہو جاتی تھی، ایسی حالت میں روزہ رکھنا بہت مشکل تھا۔ میرے اللہ نے اپنے محبوب مکرم کی امت پر کرم فرمایا، ارشاد فرما دیا تم حالت مرض میں ہو یا حالت سفر میں ہو، میں تم کو اجازت دیتا ہوں کہ روزہ نہ رکھو۔ فرماتا ہے فمن کان منکم مریضا او علی سفر، تم میں سے کوئی بیمار ہو جائے یا وہ سفر پر روانہ ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو یہ تعداد بعد کے دنوں میں پوری کر لے، یعنی جتنے دن وہ سفر پہ رہا یا جتنے دن بیمار رہا یہ عدت بعد کے دنوں میں پوری کر لیں۔ ان رمضان مبارک کے بعد وہ اتنے روزے رکھ لے جتنے روزے اس نے سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے ترک کیے تھے۔ میرا اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور وہ جن میں طاقت نہیں ہے، یعنی جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے ان کا روزہ رہ گیا تھا، لیکن اب بیماری ایسی ہے کہ دوبارہ صحت یاب ہونے کا یقین نہیں ہے، مثلا ضعیف العمر ہے، بیماری روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے، یا وہ سفر سے آیا لیکن کتنا کمزور و ناتواں ہے کہ طاقت کے میسر آنے کا اسے کوئی یقین نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہ جو لا طاقت ہو گیا، یعنی جو طاقت نہ رکھ سکا، لاچار ہو گیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فدیۃ طعام مسکین، وہ فدیہ دے دے ایک مسکین کو کھانا، یعنی ایک روزے کے بدلہ میں ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا دیا جائے گا، اور وہ کس طرح کا دیا جائے گا، جیسا وہ کھانا خود کھاتا ہے ویسا ہی دیا جائے گا، امیر ہے تو امیر آنا، غریب ہے تو غریب آنا۔ میرا اللہ فرماتا ہے فمن تطوع خیرا، جو کوئی اضافہ کر دے، اس میں بھلائی کر دے، یعنی وہ اچھا کھانا کھلا دے یا وہ زیادہ دے دے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں زیادہ خرچ کر دے، یا روزے بھی رکھ لے، فدیہ بھی دے دے، یعنی جو زیادہ تطوع کرتے ہیں، زیادہ نیکی کرتے ہیں، نفلی عمل زیادہ کرتے ہیں، تو فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، یہ اس کے حق میں زیادہ بہتر ہو جائے گا، یعنی زیادہ نیکی مل جائے گی، زیادہ فائدہ ہو جائے گا۔ اگرچہ بعض علماء کرام نے اس جگہ والے الذین یطیقونہ میں ایک آسانی بھی ذکر فرمائی ہے، یہ ابتدا میں تھا کہ جو صاحب استطاعت روزہ نہ رکھنا چاہے، باوجود کہ وہ بیمار بھی نہیں ہے، باوجود کہ وہ مسافر بھی نہیں ہے، روزہ نہ رکھنا چاہے تو فی روزہ ایک مسکین کو 2 ٹائم کا کھانا کھلا دیں، ایک مسکین کو۔ وہ یہ فرماتے ابتدا میں یہ تھا، بعد میں یہ منسوخ ہو گیا کہ اب روزہ ہی رکھنا ہوگا، یا پھر اتنا مجبور ہو جائے، لاچار ہو جائے تو پھر وہ فدیہ دے گا، وہ سود دیگر فدیہ نہیں دے گا۔ اور اگر وہ فدیہ بھی دے دے، روزہ بھی رکھ لیں، یا فدیہ تھوڑا زیادہ دے دیں، یعنی 5 روزے رہ گئے ہیں، 6 روزے کا فدیہ دے دیں، یہ وہ اچھی چیز فدیہ میں دے دے تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم روزہ رکھ ہی لو تو تمہارے حق میں یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول اللہ شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جس زمانہ میں قرآن مجید فرقان نازل ہوا، یہ حکم دیا گیا ہے، اس زمانے کی حالت تھوڑی سی میں بتا چکا ہوں کہ سفر کرنا نہایت ہی دشوار تھا، سہارا نوردی کرنا بہت زیادہ مشکل تھی، لیکن قرآن کریم تو قیامت تک کے لیے آیا ہے، قرآن کریم تو قیامت تک کے لیے ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرما دیے کبھی ایسا زمانہ آئے گا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے
کہ ایسا زمانہ آئے گا جب سفر آسان ہو جائے گا۔ علماء کرام کے نزدیک وہ سفر 3 دن کا سفر ہے، 57.5 میل کہا جاتا ہے، تقریباً 90 کلومیٹر یا 92 کلومیٹر، بعض 54 میل بھی لکھا ہے، یعنی وہ تقریباً 80 کلومیٹر کے قریب۔ حقیقت حال سے اللہ تعالیٰ واقف ہے، یہ اختلاف ہے تھوڑا سا علماء کرام میں۔ تو بہرحال 3 دن کا وہ جو سفر، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ 3 دن کا سفر وہ لیتے ہیں، اونٹ پر، گھوڑے پر یا پیدل ایک آدمی سفر کرے، دوپہر کو تھوڑا آرام بھی کرے گا، رات کو آرام بھی کرے گا، کھانے پینے کا وقت بھی صرف ہونا ہوگا، تو جتنا وہ سفر طے کا لیتا ہے وہ سفر گنا جائے گا۔ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ ایک دن اور رات میں ایک آدمی 30 کلومیٹر کے قریب سفر طے کر لے گا، 3 دن راتوں میں وہ 90 کلومیٹر کے قریب سفر طے کر لے گا۔ کمی بیشی وقت کے اعتبار سے یا علماء کرام کے اختلاف میں یہ تھوڑا سا ہے۔ بہرحال ایسا مسافر ہوگا جو 3 دن کا مسافر ہے، اس کو مسافر گنا جائے گا، اور وہ روزہ نہ رکھے یا عذر کی وجہ سے اسے پتہ ہے کہ میں نے روزہ رکھا تو بیمار زیادہ ہو جاؤں گا، تکلیف زیادہ ہو جائے گی، وہ بعد کے دنوں میں روزہ رکھ لے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ فرماتا ان تصوموا خیر لکم، تم روزہ رکھ ہی لو تو تمہارے حق میں بہتر ہوگا، کیونکہ جو فضیلت رمضان مبارک کی ہے یہ باقی دنوں کی فضیلت نہیں ہے۔ رمضان مبارک میں میرے کریم آقا رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی قدر کے مطابق ایک نیکی کا اجر کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ میرے کریم آقا کا ارشاد گرامی قدر ہے، ایک نفل فرض کے برابر ہو جاتا ہے اور ایک فرض 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ تم ایک نماز پڑھتے ہو، اللہ تعالیٰ 70 نمازوں کے برابر ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اور خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی رحمت رمضان مبارک میں شامل ہوتی ہے، اور یہ ان تصوموا خیر لکم اس اعتبار سے بھی ہے، ظاہر ہے کہ رمضان مبارک میں تو عموماً ایمان والوں روزے رکھے ہوتے ہیں، تو جب غیر رمضان میں تو نے تنہا نہیں روزہ رکھا ہوا ہوگا تو پھر تھوڑا سا مشکل محسوس ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں علم ہے تو روزہ رکھ لینا ہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ ہمارے ہاں ایک رواج پایا جاتا ہے کہ جو عورت اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے وہ روزہ نہیں رکھتی، کہتے جی وہ دودھ پلا رہی ہے۔ یاد رکھیے، اگر دودھ پلانے میں نقص واقع ہوتا ہو روزہ رکھنے سے، کہ وہ روزہ رکھے گی تو بچے کو دودھ نہیں آئے گا اور اس کا کوئی متبادل انتظام بھی نہیں ہے، پھر وہ روزہ نہ رکھے۔ لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ اس کا روزہ معاف ہو گیا، نہیں، اس کو بعد میں کے دنوں میں روزہ رکھنا لازم ہے، روزہ ضرور رکھے گی۔ ہاں اگر وہ اس زمرہ میں آتی ہے وَلَلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، کہ وہ تندرست نہیں ہو رہی، وہ کمزور سے کمزور تک ہوتی چلی جا رہی ہے، تو ایسی صورت پہ فدیہ دے سکتی ہے۔ بصورت دیگر فدیہ نہیں دیا جائے گا بلکہ روزہ ہی رکھا جائے گا۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔